السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام میں۔ دوستو، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں انجیر کے تعلق سے بہت ضروری اور بیسک باتیں اور جانکاری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے لیے بے انتہا بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے پھل بھی ہیں، سبزیاں ہیں، میوے جات ہیں۔ انہی میوے جات میں ایک انجیر بھی شامل ہے۔ انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ انجیر کا شمار عام پھلوں اور عام میوے جات میں ہوتا ہے، اور انجیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی ایک بہترین قیمتی شے اور بہترین قیمتی تحفہ ہے۔ انجیر کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کے ذریعے سے کیا کیا فائدے اس کو استعمال کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ آج آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ اطباء اور ماہرین اور حکماء نے انجیر کے بے انتہا اور بے شمار فائدے ذکر کیے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے صرف چند ضروری فائدے اور چند ایسے فائدے جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور جن باتوں سے لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ فائدے انجیر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ انجیر کے تعلق سے اطباء فرماتے ہیں، انجیر ہاضمے کو بہترین بناتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا انجیر کا گودا اس کے منہ میں رکھ دیں، اس کی یہ پریشانی اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر انجیر گردہ اور مثانے سے پتھری کو توڑ کر اس کے ذرات بنا کر کے تحلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ اسی طریقے پر انجیر کو بادام کے مغز اور اخروٹ کے ساتھ اگر ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک طریقے کی نقصان دینے والی چیزیں اور زہروں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس پھل میں یہ بھی تاثیر ہے کہ اگر اس پھل کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے کے بعد دن میں 2 بار اگر اس کو استعمال کریں تو دائمی قبض، جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ان کو دائمی قبض رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی ایسے انجیر کو استعمال کرنے سے دائمی قبض ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر انجیر میں یہ بھی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی تاثیر رکھی ہے کہ اگر خشک انجیر کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیا جائے اور جب وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے، اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانے یا بند ہو جانے کی جو امراض اور بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے ان بیماریوں سے بھی اس کے ذریعے سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سردیوں میں بچوں کے لیے بڑا مفید ہے انجیر۔ بچوں کو خشک انجیر اگر کھلایا جائے سردی کے موسم میں تو ان کے ذریعے سے بچوں کی نشو و نما اور پرورش ان کی اچھی طریقے پر ہوتی ہے اور بچوں کے لیے بڑا مفید اور بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی انجیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاثیر رکھی ہے کہ انجیر دانتوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور یہ دانتوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، طاقت فراہم کرتا ہے، اور اسی طریقے پر کم وزن والے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر اللہ کی بہترین عطا اور تحفہ ہے، ان کے لیے بہت فائدہ مند اور سود مند ہے۔ اسی طریقے پر کھانے کے بعد اگر چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے غذائیت بھی حاصل ہوتی ہے اور قبض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کھانسی اور دمہ اور بلغم کے لیے انجیر انتہائی مفید ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس طریقے کی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے اللہ کی جانب سے، جو پھل کا پھل ہے اور کام دوا کا بھی کر رہا ہے، غذائیت کا بھی دے رہا ہے۔ انجیر کے ذریعے سے منہ کی بدبو کا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو جن حضرات کے پھوٹتی ہے، وہ اگر انجیر کو استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے سے ان کی منہ کی بدبو سے بھی ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اطباء نے لکھا ہے کہ اگر انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں
ایک ہفتے بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے اگر کوئی کھائے تو تلی کے ورم کو آرام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انجیر کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو رنگت نکھر آتی ہے اور خوبصورتی چہرے پر پیدا ہو جاتی ہے، جسم موٹا ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی تازہ انجیر کے توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطرے برس جو ایک بیماری ہوتی ہے اور جس میں اسکین اور کھال وائٹ ہو جاتی ہے، اس پر اگر لگا دیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ایسے ہی انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے جو مادے ہوتے ہیں خون کے اندر، یہ ان لوگوں کے لیے بڑا مفید ہے اور زہریلے مادوں کو ختم کر کے خون کو صاف اور شفاف بناتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان لوگوں کے لیے انجیر کا استعمال بیش بہا اور بہترین تحفہ ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے بہت شارٹ آپ حضرات کی خدمت میں انجیر کے بہترین فائدے ذکر کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان پھل کو اور اس عظیم الشان میوے کو ہم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ اپنی ضروریات میں اس طریقے پر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔